پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، IMF سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی منظوری آج متوقع۔ IMF نے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا شیڈیول جاری کر دیا۔ ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ واشنگٹن میں 8 سے 14 دسمبر تک ہوگی۔ IMF کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان سے اسٹاف لیول معاہدے کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی منظوری کا مضبوط امکان۔ نااہل پالیسیز اور عوام دشمن فیصلوں کے باعث بھارتی فضائی نظام مفلوج، تقریب کار مودی اپنے حواریوں کے نوازنے کے لیے عوام کا استحصال کرنے میں مصروف۔ بھارتی ایئر لائن انڈیگو کی تباہی پر مودی حکومت سیاسی رہنماؤں کی شدید تنقید کی زد میں آ گئے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کہتے ہیں بحران حکومت کے اجارہ داری ماڈل کا نتیجہ ہے، اس کا خمیازہ ہمیشہ عام بھارتیوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وزیر داخلہ کی بحیرہ عرب میں انسداد منشیات آپریشن پر پاک بحریے کی ستائش، 30 لاکھ ڈالر مالیت کی 1500 کلو گرام منشیات ضبط کرنے پر صلاحیتوں کو سراہا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ انسدادی منشیات کا کامیاب آپریشن پاک بحریہ کے پروفیشنلزم اور مستعدی کا ثبوت ہے۔ پاک بحریہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام میں مؤثر کردار ادا کر رہی ہے۔ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموگ فضائی آلودگی میں لاہور کا پھر آلودہ شہروں میں پہلا نمبر، مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 400 کا ہنسا کراس کر گیا۔ فیصل آباد میں AQI 507، گجرانوالہ میں 372 ریکارڈ، رحیم یار خان میں 357 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی کا موسم سرد اور خشک، پارہ 11 ڈگری تک گر گیا۔ دسمبر کے وسط سے سردی کی شدت میں اضافہ متوقع۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی 90 نمبر پر موجود۔ کام ہمارا ہوتا ہے تختی منم ظفر کی لگا دیتے ہیں، بار بار وضاحت کے ساتھ کہہ چکا ہوں کہ کام کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لائٹ ڈھکن سمیت ہر چیز میئر لگائے تو ان کا کیا کام ہے؟ میئر کراچی مرتضی وہاب نے جماعت اسلامی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا کراچی کی فی UC ماہانہ 5 سے 12 لاکھ روپے دیتے ہیں اور کہ اپنا خون دے دیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا ہمارا کسی شہر یا صوبے سے نہیں، ہمارا مقابل دنیا سے ہے، سندھ میں دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا رہے ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نے سب اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھ کر خزانے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ پنجاب میں بلدیاتی ایکٹ کالا قانون ہے جس میں غیر جماعتی بنیاد پر بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں گے۔ بلدیاتی کالے قانون کے خلاف 21 دسمبر کو ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں دھرنا دیں گے۔ لاہور میں مظاہرے سے خطاب امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی 17 برس کی کرپشن نے شہر کو تباہ کیا، پورے شہر کا حال گٹر جیسا ہو گیا ہے۔ اجرک اور ٹوپی کی شان، سندھ کی روشن پہچان، کراچی سمیت سندھ بھر میں کلچرل ڈے زور و شور سے منایا گیا۔ شہر شہر ریلیاں اور تقریبات، گیتوں پر والہانہ رقص، جوش و خروش عروج پر۔ آرٹس کونسل کراچی میں فیسٹیول کے آخری روز سندھی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول کا آخری روز، وزیر اعلیٰ سندھ کی شرکت مراد علی شاہ نے کہا سندھ دنیا کے امن، برداشت اور مہمان نوازی کا پیغام ہے۔ سندھ کی صدیوں پرانی ثقافت عالمی فن سے ہم آہنگ ہے، عالمی فنکاروں کو اکٹھا کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ آرٹس کونسل کی ٹیم نے ثابت کیا ویژن سے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پاکستان نیوی کا بحیرہ عرب میں کامیاب اینٹی نارکوٹکس آپریشن، 1500 کلو گرام چرس برآمد۔ ISPR کے مطابق منشیات کی مالیت تقریباً 30 لاکھ امریکی ڈالرز ہے۔ آپریشن سمندری سیکیورٹی اور نگرانی کے نظام کا اہم ثبوت ہے۔ پاکستان نیوی سمندر میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے پرعزم۔ اسرائیلی صدر نے ٹرمپ کی نتنیاہو کو معاف کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ نتنیاہو پر 5 سال سے بدعنوانی کے مقدمات چل رہے ہیں۔ اسرائیلی صدر نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی دوستی اور ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن اسرائیل ایک خود مختار ملک ہے اور اس کے قانونی نظام کا مکمل احترام ہونا چاہیے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں بربریت نہ تھم سکی، گزشتہ 24 گھنٹے میں حملوں میں ماں بیٹے سمیت 7 افراد شہید۔ رفح کے علاقے المواسی میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ، فلسطینی بچہ شہید۔ صہیونی افواج کی مغازی کیمپ پر بھی حملے۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے اب تک غزہ میں 373 افراد شہید ہو چکے۔ صہیونی فورسز نے البیرا میں ایمبولینس روک کر 2 پیرامیڈکس کو حراست میں لے لیا۔ الخلیل سے اسرائیلی فورسز کے 4 بھائیوں سمیت 5 فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ برسبن میں جاری دوسرے ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔
ایشز سیریز کے 5 میچوں میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی۔ آسٹریلوی ٹیم نے 65 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی خوبصورت ساحلی پٹی سیاحوں کی توجہ کا مرکز۔ لسبیلا سے گوادر تک نیلی پٹی، کنڈ ملیر، پسنی اور ماڑا اور ہنگول کی طلسماتی قدرتی کشش مہمانوں کی توجہ کا مرکز۔